ایکسٹریمزم کا مطلب کسی بھی چیز کی حد کو پار کرنا ہے۔ آج کل ایکسٹریمزم کو نارملی پولیٹیکل یا ریلیجیس آئیڈیالوجیز کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ ریلیجنز میں ایکسٹریمزم ماڈریٹس کی بات کرتے ہیں، جبکہ پالیٹکس میں فار لیفٹ اور فار رائٹ کی بات ہوتی ہے۔ ایکسٹریمزم کی بہت سی اقسام ہیں: اسلامک، ہندو، کرسچن، جو، بدھسٹ، لبرل، سیکولر، پولیٹیکل، آئیڈیالوجیکل، مینٹل، سوشل، یہ سب طرح کی ایکسٹریمزمز دنیا میں پائی جاتی ہیں اور بظاہر یہ ساری ایک دوسرے سے بہت مختلف نظر آتی ہیں۔ ان سب میں ایک چیز کامن ہے۔ اس ایک کامن چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کا سب سے مشکل ترین کام کرنا ہوگا۔ وہ یہ کہ صرف چند منٹ کے لیے آپ اپنے مذہب، فرقے، ذات، نسل، رنگ، زبان، برادری، قومیت سب کو سائیڈ پر رکھ کے ایک بالکل نیوٹرل اور بلینک دماغ کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھیں۔ مجھے پتا ہے کہ ہمارے اٹیچمنٹس کے باعث ایسا کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایکسٹریمزم کو سمجھنے کے لیے ایک اوپن مائنڈ لے کر چیزوں کو دیکھنا لازمی ہے۔ یہ ڈاٹ تھرو آؤٹ دی ویڈیو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ اس وقت آپ کے اوپر ایک تھنکنگ انٹیلیجنٹ برین کے علاوہ کوئی اور لیبل نہیں لگا ہوا۔ ایکسٹریمزم کی جڑیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ کیسے لوگ اچانک ایکسٹریمزم کی طرف جاتے ہیں؟ ریلیجیس ایکسٹریمزم ہو یا کسی بھی اور طرح کا ایکسٹریمزم، اس سب کا جواب سائیکالوجی سے بہتر کوئی اور سبجیکٹ نہیں دے سکتا۔ دنیا کی ایک مشہور ترین سائیکالوجسٹ میلانی کلائن نے اپنی پوری زندگی ہیومن ڈیولپمنٹل فیزز اور چائلڈ سائیکالوجی پر لگائی ہے۔ اپنی زندگی بھر کے ریسرچ سے انہوں نے ایک چیز ڈسکور کی، وہ یہ کہ 1 سے 4 سال کے درمیان بچے کے دماغ میں اپنے پرائمری کیئر گیور کے حوالے سے عجیب و غریب خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، جو کہ نارملی اس کی ماں ہوتی ہے۔ اس فیز کو اس نے پیرانوئڈ سکیزوئڈ کا نام دیا۔ پیرانوئڈ اس لیے کہ بچہ ہمیشہ ایک خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں اس کو اس کی ماں چھوڑ کے نہ چلی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچے اس ایج میں اپنی ماں سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوتے۔ سکیزوئڈ اس لیے کہ بچہ کشمکش میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کی ماں ایک طرف تو اس کا ہر طرح کا خیال رکھتی ہے، لیکن دوسری طرف ایسی کئی چیزیں ہیں جو اس کے لیے کرنے سے قاصر ہے۔ مثلا بچے کے الیکٹروڈز اور برین سکین سے یہ سامنے آیا کہ بچوں کی فینٹیسیز اور ان کی خواہشات ایک ایڈلٹ کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ ہوتی ہیں، جس کا اظہار وہ زیادہ تر کرتے بھی نہیں ہیں۔ اس پورے پروسیس کو سپلٹنگ کہا جاتا ہے، یعنی وقت کے ساتھ بچہ یہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ یہ دونوں پازیٹیو اور نیگیٹیو ایسپیکٹس ایک ہی ماں کے ہیں، جو ایک طرف اس کا خیال رکھتی ہے لیکن دوسری طرف کئی چیزوں سے روکتی ٹوکتی بھی ہے۔ گویا اب وہ گڈ اور بیڈ کو ریلیٹ، ڈیفرینشیٹ اور کنسیڈر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پیرانوئڈ سکیزوئڈ ایک نارمل ہیومن بیہیویئر ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب اس سپلٹنگ کے فیز میں یا اس کے چند سال بعد بچہ لگاتار نفرت، حقارت، منفی خیالات اور رجحانات یا کسی بھی طرح کے ٹراما کا شکار ہو جاتا ہے۔ بچے کے پازیٹیو اور نیگیٹیو، گڈ اور بیڈ کا پرسپشن اس فیز میں آٹومیٹکلی شیپ ہو جاتا ہے، جس کو تبدیل کرنا اس کے لیے ایڈلٹہڈ کے بعد نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ 2009 میں ڈبلن میں وائلنٹ ایکسٹریمزم پہ ایک کانفرنس ہوا، جہاں پہ 60 فارمر ایکسٹریمسٹ، جن میں ایکس جہادیز، ایکس نیو نازیز، ایکس گینگ ممبرز اور اس طرح کے بہت سے وائلنٹ ایکسٹریمسٹ شامل تھے۔ ان سب کی آئیڈیالوجیز ایک دوسرے سے بہت الگ تھیں، لیکن سب میں ایک چیز کامن تھی، وہ یہ سب نے بچپن میں کسی نہ کسی طرح سے سفر کیا تھا۔ کسی کو مدرسے میں الٹا لٹکا کے مارا گیا تھا، کسی کو بچپن میں مار مار کے زبردستی قرآن حفظ کرایا گیا۔ ایسے نازی ممبرز جن کو بچپن میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہودیوں کو مارنا ایک سیٹسفائنگ فیلنگ ہے، یا ایسے گینگ ممبرز جن کے ماں باپ الکوہولک تھے۔ کیا ایکسٹریمسٹ کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں؟ ریسرچ کے مطابق ہم سب کے اندر کسی نہ کسی آئیڈیالوجی کے بارے میں ایکسٹریمزم موجود ہوتا ہے، لیکن ایجوکیشن، کریٹیکل تھنکنگ اور ٹالرنس ہمیں وائلنٹ ایکسٹریمسٹ سے الگ کرتی ہے۔ جیسے اگر کسی کو عابدہ پروین کا میوزک پسند ہے تو آپ گن لے کے ان لوگوں کو قتل کرنے نہیں نکل پڑتے جو ہنی سنگھ کو سنتے ہیں۔ یہ آواز سنیں، کیا آپ جج کر سکتے ہیں کہ یہ سافٹ سے ٹون میں انتہائی نفاست کے ساتھ بات کرنے والا شخص کون ہے؟ Der Wehrlosmachung, der Entrechtung und der Wirtschaftsnot. Jene Wirtschaftsnot, die in 7 Millionen Arbeitslosen ihren sichtbaren Ausdruck fand. یہ ایڈولف آئیکمین کی آواز ہے، ہولوکاسٹ کا چیف آرکیٹیکٹ۔ ماس گریوز، جسموں سے پتھر باندھ کے سمندر میں ڈالنا، گولیاں بچانے کے لیے گیس چیمبرز بنانا، سب کے سب اس کے آئیڈیاز تھے۔ جیروسلم میں 1961 میں اس شخص کا ٹرائل ہوا۔ ایک سائیکالوجسٹ ہنری وینٹ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں، ہم انتظار کر رہے تھے کہ اس درندہ صفت شخص کی شکل دیکھ لیں۔ ہم ساتھ بچے لے کے نہیں آئے کہ کہیں وہ اسے دیکھ کے ڈر نہ جائیں، لیکن ہم نے کیا دیکھا؟ ایک بظاہر کمزور، شریف، دھیمے لہجے میں بات کرنے والا شخص۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ وہ بالکل ہمارے جیسا تھا۔ نازیز جنہوں نے 20 ملین لوگوں کو چن چن کے مارا، کیا ان کی مینٹل النس کی کوئی میڈیکل ہسٹری تھی؟ کیا وہ سب جرمنز جنہوں نے نازیز کو سپورٹ کیا مینٹلی بیمار تھے؟ بالکل نہیں۔ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ایک نارمل مائنڈ کی پیتھولوجیکل ایکٹیویٹیز کہاں تک جا سکتی ہیں۔ یہ پیتھولوجیکل پاسبلٹیز دور نہیں، میرے اور آپ میں بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ اسٹالینسٹ، نازیز، آئیسس، طالبان، RSS، ہندو ایکسٹریمسٹ، میانمار کے بدھسٹ، زائونسٹ یا کوئی بھی پولیٹیکل ایکسٹریمسٹ، ان سب میں تو بظاہر کچھ بھی کامن نہیں ہے۔
یہ لوگ موسٹ پروبلی ایتھیسٹ ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے، یہ لوگ ریلیجیس فینیٹکس ہیں، لیکن سب میں جو چیز کامن ہے وہ ہے سینس آف ایبسولوٹزم، یعنی یہ سوچ کہ وہ سب سے الگ، سب سے بہتر، سب سے عظیم ہے۔ ایک آئیڈیا کہ ان کے خیالات پہ پوری دنیا ختم ہو جاتی ہے، ڈائیورسٹی آف تھاٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور کسی اور کی بات برداشت کرنا یا سننا ان کی توہین ہے۔ یہ سب کے سب دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں۔ جو کوئی ان سے اختلاف کرے اسے ڈی ہیومنائز کرنا، کسی بات پہ کمپرومائز نہ کرنا۔ ہر ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی اور گروپ کو یہی لگتا ہے کہ وہ اسپیشل ہیں۔ آج اگر ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بات کریں تو پورے پاکستان میں ہر کوئی اپنے اندر ایک طوفان چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈیوائڈز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، لیکن خود کو یا اپنے بچوں کو وہ پراپر ٹولز، کریٹیکل تھنکنگ اور نالج نہیں دیتے کہ وہ خود یہ سوچنے لگیں کہ نفرت کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ شیعہ، سنی، پنجابی، مہاجر، پٹھان، کشمیری، گلگت بلتستانی، پھر ان سب کے اندر فرقے، ذاتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ سب کو بس یہی لگتا کہ باقیوں سے کسی نہ کسی طرح وہ بہتر ہیں۔ سب اپنی زندگی کا اچھا خاصا حصہ اس چکر میں گزار دیتے ہیں کہ کسی طرح وہ باقیوں سے اپنے آپ کو بہتر اور سچا پروف کریں۔ ایکسٹریمزم کو ختم کیسے کیا جائے؟ کیا کسی ایک ممتاز قادری کو پھانسی دینے سے یا پاٹے میں کوئی آپریشن کر کے بندے پکڑ کے مارنا یا جیلوں میں لوگوں کو پھانسی دینا ایکسٹریمزم کا علاج ہے؟ بالکل نہیں۔ ایکسٹریمزم کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نالج بڑھانی ہوگی اور ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز سے لڑنا ہوگا۔ اپنے بچوں کو نفرت سے دور رکھنا ہوگا، ان کو سکیپٹیکل اور کریٹیکل تھنکنگ پہ مجبور کرنا ہوگا۔ چینل چینج کر کے کارٹون نیٹ ورک لگانے کے بجائے ان کو آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے اندر کے ایکسٹریمسٹ کو اپنے دماغ پہ حاوی ہونے نہ دیں، ورنہ ہمارے لیے ایز اے نیشن ریکور کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔